پاکستان کی جنگلی حیات کی بات ہو تو مارخور کا نام ذہن میں ضرور آتا ہے۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے جو ہمارے ملک میں کئی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مارخور کے بارے میں حیرت انگیز حقائق آپ کو بتانے والے ہیں، تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ مارخور پہاڑی بکرے کی ایک نوع ہے جو دنیا میں زیادہ تر پاکستان کے مختلف علاقوں میں ملتا ہے۔ اس کا سائنسی نام کیپرا فیلکنری ہے اور اس کا تعلق بکریوں کے خاندان کیپرینی سے ہے۔ پاکستان میں یہ کوہ کراکرم، کوہ ہندو کش اور کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ مارخور افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے ممالک میں بھی ملتا ہے۔ مارخور کی تعداد انتہائی کم ہے جس کی وجہ سے اسے معدومی کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس لیے جنگلی حیات کے تحفظ کی عالمی تنظیم IUCN نے مارخور کو نیئر تھریٹنڈ کا سٹیٹس دیا ہے اور اسے اپنی ریڈ لسٹ میں بھی شامل کیا ہے۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ اپنے خوبصورت بلدار سینگوں کی وجہ سے یہ پاکستان کی جنگلی حیات کے آئیکن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سانپ کھانے والا جانور۔ حالانکہ مارخور ایک سبزی خور جانور ہے اور سانپ اس کی خوراک میں بالکل بھی شامل نہیں ہے، لیکن قدیم لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ واقعی سانپ کھاتا ہے۔ یہ قدیم خیالات شاید اس کے سینگوں کی وجہ سے پروان چڑھے ہوں گے، کیونکہ اس کے سینگ سانپ کی طرح بلدار ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قدیم لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سانپ کھاتا ہے۔ مقامی لوک کہانیوں کے مطابق مارخور سانپ کو مار کر اس کو چبا کر کھا جاتا ہے اور اس کی جگالی کے نتیجے میں اس کے منہ سے جاگ نکلتی ہے جو نیچے گر کر خشک اور سخت ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ خشک جاگ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو سانپ کے کانٹے کے علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مارخور کا قد 65 سے 115 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی لمبائی 132 سے 186 سینٹی میٹر اور وزن 35 سے 100 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ جنگلی بکریوں میں مارخور کی اونچائی سب سے زیادہ ہوتی ہے، البتہ لمبائی اور وزن میں سائبیرین آئیبیکس کا نمبر آگے ہے۔ اس کی کھال ہلکے بھورے سے کالے رنگ کی ہو سکتی ہے۔ کھال پر بال موسم گرما میں چھوٹے ہوتے ہیں، البتہ موسم سرما میں یہ بال انتہائی گھنے اور لمبے ہو جاتے ہیں جو انہیں سرد موسم کی شدت سے بچاتے ہیں۔ نر اور مادہ مارخوروں میں بآسانی فرق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نر مارخور کی ٹھوڑی، گلے اور سینے پر ماداؤں کی نسبت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ مادائیں زیادہ سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور ان کے بال زیادہ گھنے نہیں ہوتے۔ سینگ البتہ دونوں جنسوں میں موجود ہوتے ہیں۔ نر کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے جو گھریلو بکریوں میں سے کئی زیادہ ہوتی ہے۔ مارخور پاکستان میں گلگت بلتستان، ضلع چترال، وادی کالاش اور وادی ہنزا سمیت دیگر شمالی علاقوں کے علاوہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلوچستان میں کوہ سلیمان اور چلتن کی پہاڑیوں پر بھی ملتا ہے۔ پاکستان سے باہر یہ افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان میں بھی موجود ہے۔ مارخور تعداد میں 2500 سے بھی کم ہوں گے۔ دنیا بھر میں مارخوروں کی 6 ذیلی اقسام یا سب سپیشیز پائی جاتی ہیں، جن میں سے 5 پاکستان میں ملتی ہیں۔ ان میں بخارائی مارخور کو چھوڑ کر باقی تمام اقسام پاکستان میں موجود ہیں۔ آئیے ان اقسام کی تھوڑی تفصیل ملاحظہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، کشمیر مارخور یا پیر پنجال مارخور۔ کشمیر مارخور، جسے پیر پنجال مارخور بھی کہتے ہیں، پاکستان میں چترال، دیر اور سوات کوہستان، آزاد کشمیر اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس کا سائنسی نام کیپرا فیلکنری کشمیرینسس ہے۔ ایک وقت تھا جب کشمیر مارخور کی تعداد پاکستان میں صرف 300 رہ گئی تھی، لیکن پھر خیبر پختونخوا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے کمیونٹی بیسڈ ٹرافی ہنٹنگ پروگرام شروع کیا، جس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ان مارخوروں کے تحفظ پر خرچ کیا گیا۔ اس کی بدولت آج ان کی تعداد 4000 سے بھی زیادہ ہے۔ کشمیر مارخور آزاد کشمیر کا ریاستی نشان بھی ہے۔ نمبر 2، استور مارخور۔ استور مارخور پاکستان میں گلگت کے آس پاس بالخصوص ناگا پربت کے قریب پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دریا استور کے دونوں اطراف پر بھی ملتا ہے۔ اس کا سائنسی نام کیپرا فیلکنری ہے۔ یہ کشمیر مارخور یا پیر پنجال مارخور سے ملتا جلتا ہے اور اس کے سینگ بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں جو تقریباً سیدھے ہوتے ہیں۔ مغرب میں یہ افغانستان کے مشرقی علاقوں تک ملتا ہے۔ اس مارخور کی رینج کافی بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ایک وقت تھا جب اسے انڈینجرڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن ان کے تحفظ کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان میں اب ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ مارخور برفانی تیندوے، بھیڑیے اور لنکس بلی کے فطری شکار میں شامل ہے۔ نمبر 3، کابل مارخور۔ کابل مارخور پاکستان میں مالاکنڈ اور ملتان کے پہاڑوں پر ملتا ہے۔
اس کا سائنسی نام کیپرا فیلکنری میگا سیروس ہے۔ پاکستان سے باہر یہ افغانستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک وقت میں قابل مارخور بھی کافی کم ہو گئے تھے، لیکن اب ان کی تعداد میں بھی کچھ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ نمبر 4، کوہ سلیمان یا بلوچستان مارخور۔ کوہ سلیمان مارخور پاکستان میں کوئٹہ کے مختلف قریبی پہاڑی سلسلوں جیسا کہ مردار، تختو، زرغن اور کالی پھٹ وغیرہ میں ملتا ہے۔ اس کا سائنسی نام کیپرا فیلکنری جرڈونائی ہے۔ اس کو سیدھے سینگوں والا مارخور بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5، چلتن مارخور۔ چلتن مارخور پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں موجود چلتن کی پہاڑیوں پر پایا جاتا ہے۔ اس کا سائنسی نام کیپرا فیلکنری چلتنسس ہے۔ کچھ ماہرین اسے سندھ آئبیکس کی ذیلی نوع بھی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے چلتنی پہاڑی بکری بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، بخارائی مارخور۔ یہ مارخور کی واحد ذیلی قسم ہے جو پاکستان میں نہیں پائی جاتی۔ اس کا سائنسی نام کیپرا فیلکنری ہیپٹنری ہے۔ یہ وسطی ایشیائی ریاستوں یعنی تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان میں پایا جاتا ہے، اور شاید افغانستان میں بھی یہ موجود ہو سکتا ہے۔ ان کی تعداد 6000 کے لگ بھگ ہے۔ مارخور پہاڑی جانور ہے اور 600 سے 3600 میٹر تک کی بلندی پر پایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر شاہ بلوط، صنوبر اور دفران کے جھاڑ زدہ جنگلوں میں رہتے ہیں۔ مارخور دن میں چرنے پھرنے والا جانور ہے اور زیادہ تر صبح سویرے یا سپہر کے وقت نظر آتا ہے۔ ان کی خوراک موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ موسم گرما اور بہار میں یہ گھاس چرتے ہیں، جبکہ سردیوں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں۔ جوڑے بنانے کا عمل سردیوں میں ہوتا ہے اور نر ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ پھنسا کے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ مادہ کا حمل 135 سے 170 دن تک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں 1 یا 2 اور کبھی کبھار 3 میمنے پیدا ہوتے ہیں۔ مارخور ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں، جس کی تعداد 9 تک ہو سکتی ہے۔ ریوڑ میں بالغ مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ بالغ نر عموماً اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی آوازیں بکری سے ملتی جلتی ہیں۔ موسم سرما کے اوائل میں نر اور مادہ ایک ساتھ کھلے گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ گرمیوں میں نر جنگلوں میں ہی رہتے ہیں اور مادائیں پتھریلی چٹانوں پر چڑھ جاتی ہیں۔ کچھ ماہرین نے مارخور کو عام گھریلو بکرے کے اجداد کی صف میں شامل کیا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ گھریلو بکرا دراصل مارخور اور پہاڑی بکروں کی آپس میں افزائش نسل کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ بعض ماہرین نے سینگوں میں مشابہت کی وجہ سے مارخور کو چند مصری بکریوں کی نسل کا جد بھی قرار دیا ہے۔ لداخ اور تبت میں موجود پشمینہ بکری بھی مارخور کے خاندان میں تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سسلی میں پائی جانے والی گرگنٹانا بکری اور آئی لینڈ کی بلبری بکری کے بارے میں بھی یہی گمان کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں مارخور کی قدرتی شکاریوں میں برفانی تیندوا، تبتی بھیڑیا، یوریشیائی لنکس اور بھورا ریچھ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بچوں کو سنہری عقاب سے بھی خطرہ رہتا ہے۔ شکاریوں سے بچنے کے لیے مارخور اپنے ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی سونگنے کی حس بھی کافی تیز ہوتی ہے، جس سے یہ شکاریوں کی موجودگی کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ برطانوی راج کے دنوں میں مارخور کو مشکل ترین شکار کا جانور تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ دشوار گزار راستوں اور پہاڑی سلسلوں میں پائے جاتے تھے۔ اگرچہ افغانستان میں ان کا شکار غیر قانونی ہے، لیکن نورستان اور لغمان کے علاقوں میں ان کا شکار روایتی طور پر کیا جاتا ہے، اور پچھلے عرصے میں گزرنے والی افغان جنگ کے دوران اس میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں پاکستانی سرحد کے قریب اب بھی ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان میں مارخور کا شکار خوراک کے علاوہ ان کے سینگوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے، جنہیں مختلف دیسی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں مارخوروں کی گرتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ٹرافی ہنٹنگ اسکیم متعارف کی گئی، جس سے خاطر خواہ آمدنی حاصل ہوئی۔ اس آمدنی کو ان کے تحفظ کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے پاکستان میں گزشتہ سالوں میں مارخور کی آبادی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ البتہ 2020 کے بعد پاکستان میں مارخوروں کی تعداد دوبارہ کم ہوئی ہے، جس کی وجہ غیر قانونی شکار اور فنڈز کی کمی بتائی جاتی ہے۔ مارخور کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور بہت سے دیگر ممالک میں متعارف بھی کیا گیا ہے۔ IUCN کے مطابق مارخور کو ایسے جانوروں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے، یعنی اگر ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ نسل کرۂ ارض سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے۔